Begin with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear viewers, beyond the English literature, linguistic or grammar, آج کی ویڈیو میں ہم سائیکو انالیٹک تھیوری کو ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بائی سیگمنٹ فرائڈ. اور اس تھیوری کو جو ہے وہ لیٹ 19 سینچری ٹو ارلی 20 سینچری میں جو ہے ڈیولپ کیا گیا بائی سیگمنٹ فرائڈ. سو ڈیئر ویورس، اس تھیوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کے مقصد کے اوپر، اس کے پرپس کے اوپر بات کر لیں کہ ہمیں کیوں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ہمیں کیوں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. سو ڈیئر ویورس، اس تھیوری کی مدد سے ہم اپنے اندر کی گہرائیوں کو جانچ سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس تھیوری کی مدد سے ہم اپنے پاسٹ کے جو ہمارے تجربات ہیں، ایکسپیرینس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر ہم اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. کیوں ایک بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کیوں ایک بندہ انزائٹی میں ہوتا ہے، کیوں ایک بندہ جو ہے وہ چور بن جاتا ہے، کیوں ایک بندہ جو ہے وہ سوسائڈ کا سوچتا ہے اور سوسائڈ کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سوالاتوں کے جوابات آپ کو آج اس تھیوری میں ملیں گے. سو اسی لیے یہ جو سائیکو انالیٹک تھیوری ہے، بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ جو ہے انسان کی نفسیات کی گہرائیوں میں جا کر جو ہے ایک انسان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس تھیوری کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیا کر سکو، سمجھ سکو، ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں سلائیڈ کی طرف اور مزید اس تھیوری کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ واٹ از ایگو، سپر ایگو، کیسے سیگمنٹ فرائڈ نے انسانی شخصیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کیٹاگرائز کیا گیا ہے. ایڈ کیا ہے، ایگو کیا ہے، سپر ایگو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے، ان کانشیس مائنڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، اور اسی تھیوری کو جو ہے وہ تھیراپی میں بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے یہ جو ہے یہ کلینکل جو ہے سائیکالوجی کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے. سو چلتے ہیں سلائیڈ کی طرف. ویڈیو میں ہم سائیکو انالیٹک تھیوری کے بارے میں بات کریں گے. یہ ایک نفسیاتی تھیوری ہے جو انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو ڈیئر ویورز، سائیکو انالیٹک تھیوری کا آغاز سیگمنٹ فرائڈ نے کیا تھا. اس نظریے کے مطابق، اس تھیوری کے مطابق ہمارے ذہن میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کو ہم شعوری اور دوسرے کو لاشعوری کہتے ہیں. مطلب ایک کو کانشیس مائنڈ اور دوسرے کو ان کانشیس مائنڈ کا نام دیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی جیسے ہم جانتے ہیں، جیسے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کانشیس مائنڈ میں آتا ہے. اس سب چیزوں کی ہمیں خبر ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ انکانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے، لاشعوری ذہن جو ہوتا ہے، اس میں وہ خیالات، یادیں اور خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہماری زندگیوں پر جو ہے وہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب فرائڈ کے مطابق جو انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے، اس میں موجود چیزیں جو ہے وہ اکثر ہمارے کیا ہوتی ہے، ہمارے رویے اور جذبات کو متاثر کرتی ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل، اگر کسی نے جو ہے بچپن میں کوئی خوفناک تجربہ، کوئی خوفناک جو ہے ایکسپیرینس کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا ہو کر بھی اس خوف کو محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ اس واقعے کو یاد نہ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ ایک بچہ چھوٹے ہونے پر کیا ہوتا ہے، وہ پانی سے ڈرتا ہے. کیوں نہ ایک دفعہ وہ گہرے پانی میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک تجربہ، ایکسپیرینس ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سے کیا ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، دور رہتا ہے، حالانکہ وہ اس واقعے کو بھول چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے اس کے جو ہے انکانشیس مائنڈ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ڈیئر ویورز، سائیکو انالیٹک تھیوری جو ہے بیسیکلی میں جو ہے ایک اور اہم تصور بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بھی ہے، جو کہ اندرونی تنازع، انٹرنل انزائٹی سے کے ورڈ سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اب ڈیئر ویورز، یہ اس وقت جو ہے ہوتا ہے جب ہمارے انکانشیس
مائنڈ، جو لاشعوری ذہن ہے، اس کے خواہشات اور جو ہمارے سماجی اصول ہیں، ٹھیک ہے، اس کے درمیان جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہے ایک اندرونی تنازع جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش ہے، لیکن وہ سماجی اصولوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہا، تو یہ اندرونی تنازع پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ ذہنی دباؤ محسوس کرنے لگتا ہے. سو ڈیئر ویورز، فرائیڈ نے انسانی شخصیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ اٹ، ایگو اور سپر ایگو. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اٹ کیا ہے، ایگو کیا ہے، سپر ایگو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سو ڈیئر ویورز، اٹ یہ حصہ جو ہے یہ ہماری بنیادی خواہشات کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، جیسے کہ بھوک، پیاس اور جنسی خواہشات. ٹھیک ہے، اگر کسی بچے کو بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھوک کو بجھانے کے لیے آپ کہیں سے بھی، آپ کسی طریقے سے بھی، اللیگل ہو یا لیگل ہو، آپ جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ فوڈ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ تو اٹ اس میں کیا کرتا ہے، نہ تو اٹ جو ہے وہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ سماجی اصولوں کو کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں ایگو. اب ایگو جو ہے یہ حصہ کیا ہے، یہ حقیقت پسندانہ سوچ کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ حقیقت پسندانہ سوچ کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی اٹ، سو اٹ کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سماجی اصولوں کا بھی خیال رکھتا ہے. جیسے اٹ کی بات کی کہ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ کہیں سے بھی جو ہے اپنا جو ہے فوڈ کا وہ کیا کرتا ہے، جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ لیگل ہے، اللیگل ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بس اس کو وہ جو ہے اپنی خواہش کو کیا کرنا ہے، وہ پورا کرنا ہے، اپنی نیڈ کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ایگو جو ہے اس کو کیا کرتی ہے، ایک مطلب سماجی اصولوں کا کیا کرتی ہے، خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی وش پوری کرتی ہے، اٹ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرتی ہے، لیکن ایک لیگل طریقے سے. ٹھیک ہے، اب ایک بچہ کھلونے کو دیکھتا ہے، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کھلونے چاہیے، جو بھی ہو، میں چوری کر کے یا مطلب اللیگل طریقے سے، لیگل طریقے سے، بس مجھے یہ کھلونے چاہیے. تو اٹ اس کو یہ جو ہے یہ کانسیپٹ یہ سوچ دیتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر جائیں، اپنے امی پاپا کو بولیں، وہاں سے پیسے لائیں اور آپ پھر یہ کھلونے خریدیں. تو یہ کیا ہے، اسی لیے ایگو جو ہے یہ کیا ہے، ایک حقیقت پسندانہ سوچ کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات کر لیں سپر ایگو. سو ڈیئر ویورز، یہ حصہ ہماری اخلاقی اصول اور سماجی توقعات کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط. ٹھیک ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لوگوں کی توقعات کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگ کیا سوچیں گے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سپر ایگو. اب ڈیئر ویورز، یہ تینوں حصے مل کر جو ہے ہماری شخصیت کو جو ہے وہ شیپ دیتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں. اگر ان میں توازن نہ ہو تو یہ ذہنی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا اٹ بہت طاقتور ہو، ٹھیک ہے، اٹ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، طاقتور ہو، تو کیا ہوتا ہے، اور اس کا ایگو کمزور ہو، تو وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار کر سکتا ہے، جیسے کہ چوری کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنا، مختلف طریقے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، اس طرح. اب سائیکو انالیٹک تھیوری جو ہے یہ کا ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ کیا ہے، وہ نفسیاتی تجربہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے جو ہے انکانشیس خیالات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر فار ایگزامپل ایک شخص جو اپنے ماضی کے تجربات سے متاثر ہے، وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے، ایک تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی، یہ کیا ہے، ایک کلینکل سائیکالوجی کے کیٹیگری میں آتا ہے، تھیراپی کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جاتا ہے اور ماہر نفسیات اس کی باتوں کو سن کر اس کے جو انکانشیس مائنڈ ہے، خیالات کو سمجھنے میں کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں ڈیئر ویورز، یہ جو سائیکو انالیٹک تھیوری ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے ماضی کے تجربات، پاسٹ کے جو ہمارے ایکسپیرینس ہے،
اور ہمارے جو ہے لاشعوری مطلب انکانشیس جو خیالات ہیں وہ کہ ہماری زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ڈیئر ویورس، تھینک یو، شکریہ. امید ہے کہ آپ کو سائیکو انالیٹک تھیوری کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.